کشمیری بے وفا کیوں؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 5 جنگیں ہوئی اور ان جنگوں کی بنیادی وجہ صرف کشمیر تھا، کیونکہ کشمیر کا مقدمہ پاکستان پوری دنیا میں لے کر لڑ رہا ہے اور کشمیر کی خود مختاری پر پاکستان سمجھوتا نہیں کر رہا۔ آج بھی اگر پاکستان کا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے تو اس کی بھی بنیادی وجہ کشمیر ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیر کے بھائیوں نے پاکستان کے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی اور اپنے احتجاج میں پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چند سربراہان نے بھی پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی اور پاک آرمی کے خلاف گفتگو کی۔ آخر یہ سب کیوں کیا گیا؟ اب میں آپ کو کشمیر کے با وفا سپاہی کی ایک داستان سناتا ہوں جن کا نام مقبول حسین ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان کی طرف سے لڑتے ہوئے یہ فوجی بھارت کے علاقے میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو گرفتار کرنے کے بعد ان کو بھارتی جیل میں رکھا جاتا ہے اور بھارتی فوج کے لوگ ان پر تشدد کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو رہائی دے دی جائے گی، آپ ایک بار یہ کہیں پاکستان مرد آباد۔ لیکن قربان جاؤں کشمیر کے اس با وفا سپاہی پر جس نے ہر بار یہ کہا پاکستان زندہ باد۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس مقبول حسین سپاہی کی زبان کو کاٹ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے بھی یہی نعرہ نکلتا تھا پاکستان زندہ باد۔ 2005 میں مقبول حسین کو پاکستان کے حوالے کیا گیا، جس طرح قیدی ایک دوسروں کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو بھارت نے مقبول حسین کو پاکستان کے حوالے کیا۔ یہ مقبول حسین جب پاکستان آئے تو اس وقت بھی ان کی آنکھوں سے یہ محبت اس وقت بھی عیاں تھی، ان کی آنکھوں سے بھی یہ بات پتہ چل رہی تھی، اور ان کی آنکھیں اور ان کے لب اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے پاکستان زندہ باد۔ یہ کشمیر کا با وفا سپاہی تھا جو پاکستان پر اپنی زبان کٹوا بیٹھا، پر پاکستان مرد آباد نہیں کہا۔ اب میں اپنے کشمیری بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے عوام کے دلوں کو تکلیف کیوں پہنچائی، جبکہ پاکستان کی عوام نے آپ کی خاطر سب کچھ کیا، آپ کو اپنا بھائی سمجھا، لیکن آپ نے ہی پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، پاکستان کی آرمی کے خلاف نازیبا گفتگو کی، اور اسی طرح جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چند سربراہان نے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک آرمی ہمیشہ زندہ باد۔